گھر کے اندر تفریح کا بہترین ذریعہ ڈرامے ہیں. تو ہم کہیں نہ جانا چاہیں، گھر کے اندر بیٹھ کر روزمرہ زندگی کی مصروفیات سے تھک ہار کر کچھ تفریح کرنا چاہیں تو اس حوالے سے ڈرامے کا کردار بنیادی حیثیت کا حامل ہے. تو آج ہم ایک مضمون کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈرامہ کس طرح سے تفریح کا ذریعہ ہے. اس کا پہلا پوائنٹ ہوگا ڈرامہ تفریح کا ذریعہ، دوسرا ڈرامے کے فائدے اور نقصانات، اور تیسرا پوائنٹ ہوگا بہتری کے لیے کیا اقدامات ممکن ہیں. ہمارا پہلا پوائنٹ ہے ڈرامہ تفریح کا ذریعہ. تو گھر کے اندر بیٹھ کر اگر آپ تفریح کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی ویژن کا جو ڈرامہ ہے وہ آپ کو بہترین تفریح فراہم کرتا ہے. کوئی کامیڈی ڈرامہ دیکھ لیں یا اس کے علاوہ اس قسم کا کوئی ہلکا پھلکا سا ڈرامہ جو آپ کو زیادہ بہتر انداز سے تفریح فراہم کرتا ہے، آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑتا. دوسرا پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ڈرامے کے نقصانات اور فائدے کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم ڈرامے کے جو فائدے ہیں ان کا ذکر کریں گے کہ پاکستانی جو ڈرامے ہیں یا ہمارے جو ڈرامے ہیں یہ لوگوں کو گھر بیٹھے تفریح کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے. سنیما کی طرح ٹی وی ڈرامے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں خریدنا ہوتی، نہ ہی کہیں جانا پڑتا ہے. یہ اس کے فائدے ہیں. کچھ اچھے موضوعات پر ڈرامے دیکھ کر لوگ اس سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں. اب نقصانات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نقصان اس کا بہت زیادہ یہ ہے کہ بے شمار جو چینلز جب سے آئے ہیں انہوں نے غیر معیاری، بے مقصد اور بیہودہ ڈرامے بنانا شروع کیے ہیں. غیر مہذب زبان، ناشائستہ انداز ڈراموں کا حصہ بن گئے. پھر غیر ملکی ثقافت کو خاص طور پر پروان چڑھایا جا رہا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس سے ہماری نوجوان نسل متاثر بھی ہو رہی ہے. ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے بہتری کے لیے اقدامات. تو بہتری کے لیے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ساس بہو کی لڑائی، گھریلو سازشیں اور منفی تعلقات کو ڈراموں میں اجاگر نہ کیا جائے. معیاری ڈرامے بنائے جائیں جس سے لوگ ایسے ڈرامے ہو جس سے کچھ سبق حاصل کریں، یا پھر اگر کامیڈی ڈرامے ہیں تو ہلکے پھلکے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو وہ تفریح کی فراہمی کا ذریعہ بنے.